بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ تجوید الفرقان اردو چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا اہم جزو ہے، چونکہ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے دعا بھی صرف اسی سے کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعائیں بہت اہم ہیں کہ ان میں عبادت کا نچوڑ ہے، جامع اور دل کو لگنے والی ہیں۔ ان سے تقرب الہی حاصل ہوتا ہے، بالخصوص اگر ان دعاؤں کو کرتے ہوئے ان کے معانی اور مطالب کو ذہن میں رکھا جائے تو۔ حضور آقائے کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیلاً اور مختصراً اللہ رب العزت سے نہ صرف ہر خیر، ہر نعمت اور ہر خوبی و اچھائی کا سوال کیا ہے، بلکہ تمام شرور سے پناہ مانگی ہے۔ حدیث کی کتب اس طرح کی دعاؤں سے بھری پڑی ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دعاؤں کو یاد کر کے ان کے مواقع پر اللہ رب العزت سے مانگی جائیں۔ تجوید القرآن اردو چینل کی اس پلے لسٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول مختلف مواقع کی دعائیں ترجمہ کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اپنا خصوصی فضل و کرم شامل کر کے ہمیں اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے اور اس کاوش کو ہماری اخروی زندگی کے لیے زاد راہ بنائے، آمین۔ نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد پڑھنے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد دعائیں مروی ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ بہتر ہے کہ کبھی کوئی دعا پڑھی جائے اور کبھی کوئی اور۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے تکبیر کہتے تو قرات سے پہلے کچھ دیر سکوت فرماتے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، یہ جو تکبیر اور قرات کے درمیان آپ کی خاموشی ہے، اس کے دوران میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں کہتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالثلج والماء والبرد۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے ہمارے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری پیدا فرمائی ہے۔ اے اللہ، مجھے گناہوں سے صاف کر دے جس طرح سفید کپڑا میل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھ سے میرے گناہ برف، پانی اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 760 میں امیر المومنین سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم انت الملک لا الہ الا انت ربی وانا عبدک، ظلمت نفسی واعترفت بذنبی فاغفر لی ذنوبی جمیعا انہ لا یغفر الذنوب الا انت، واہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت، واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، لبیک وسعدیک والخیر کلہ بیدک والشر لیس الیک انا بک والیک تبارکت وتعالیت استغفرک واتوب الیک۔ ترجمہ: حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، پھر یہ دعا پڑھتے، میں نے یکسو ہو کر اپنا چہرہ اس ہستی کی طرف پھیر دیا
جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں مشرکوں میں سے میں نہیں ہوں۔ یقیناً میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے، اور میں اللہ کے فرما برداروں میں سے ہوں۔ اے اللہ، تو ہی بادشاہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور میں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، پس تو میرے سب گناہ معاف فرما دے، اور واقعہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا، اور بہترین اخلاق کی طرف میری رہنمائی فرما، تیرے سوا کوئی بھی بہترین اخلاق کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے سب برے اخلاق ہٹا دے کہ تیرے سوا کوئی بھی مجھ سے برے اخلاق نہیں ہٹا سکتا۔ میں حاضر ہوں اور تابع فرمان ہوں، اور تمام تر بھلائی تیرے ہاتھوں میں ہے، اور برائی تیری طرف منسوب نہیں ہو سکتی۔ میری توفیق تیری ہی وجہ سے ہے، التجا بھی تیری طرف ہے، تو بہت بابرکت اور بڑا بلند ہے۔ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے تو تکبیر تحریمہ کہتے، پھر پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ، تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے اور تیرا نام بابرکت ہے، تیری بزرگی بہت بلند ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، اور 3 ہی مرتبہ اللہ اکبر و کبیرہ کہتے، پھر یہ پڑھتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ سننے والے اور جاننے والے کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے، کہ مجھ پر کوئی جنون کا اثر ڈالے، مجھے تکبر میں ڈالے یا جادو کی طرف لے جائے۔ اور اس کے بعد قرات شروع کرتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور احمد نے روایت کیا ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، اور تمام تعریف اللہ کے لیے ہے بہت زیادہ، اور تسبیح اللہ ہی کے لیے ہے صبح و شام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا فلاں فلاں کلمہ کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات پر بہت حیرت ہوئی، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا میں نے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی، اس کے بعد سے ان کلمات کو کبھی ترک نہیں کیا۔ اس کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں، ہماری اولادوں اور اعزاء و اقربا کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے آباء و اجداد کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی کسی اور ویڈیو میں اگلے سبق کے لیے، تب تک اللہ حافظ، مع السلامہ۔